السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہو رہا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب ایسی ہے، قرآن حکیم، کہ احکمت آیاتہ، اس کی تمام آیات محکم کی گئی۔ الاحکام ای الاتقان۔ احکام کی مثال یہ لے لیں کہ جیسے کوئی مستری دیوار بناتا ہے تو اس میں ہر اینٹ کو مناسب جگہ پر رکھتا ہے، اسی طرح وہ کسی اینٹ کو ٹیڑھا نہیں رکھتا، بالکل سیدھا رکھتا ہے۔ اور پھر اینٹیں رکھنے کے بعد دیوار میں کہیں رخنا، کہیں سوراخ نظر آتا ہے تو اس کو مسالے سے بھر دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر پلاسٹر کر دیتا ہے۔ اب یہ دیوار محکم ہو گئی۔ ایسے ہی اس کتاب کے الفاظ اس طریقے سے منظم کیے گئے ہیں کہ کسی لفظ کو ہٹا کر اس کا مرادف لفظ اگر رکھ دیا جائے تو معنی وہ ادا نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا ہے۔ تو اس کے تمام الفاظ محکم ہیں، بڑے سلیقے سے ان کو چن کر کے رکھا گیا ہے جی۔ اور پھر جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو معانی ہیں، معانی بھی بہت ہی زبردست ہیں۔ اس طرح لفظاً اور معنن، صورتاً اور معنن یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ تو ایک ہیں الفاظ اور ایک ہیں ان کی تفصیل۔ تو احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الفاظ نازل فرمائے پھر اس کی تفصیل کی، بین حلالہ و حرامہ و طاعتہ و معصیتہ، اس کی تفصیل فرمائی کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا اللہ کی تابع داری ہے اور کیا اللہ کی نافرمانی ہے۔
اس کو کہتے تفصیل بیان کرنا. تو ایک ہے الفاظ، پھر اللہ تبارک و تعالی کی تفصیل کرتا ہے. اچھا، صیغہ مجہول استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ پیسیو وائس. سو فائل ادھر کدھر، فائل کدھر ہے؟ من احکم، بھئی محکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں، تفصیل کی گئی ہیں اس کی آیتیں. من فصل ومن احکم، محکم کس نے کیا، تفصیل کس نے کی؟ آگے بتایا جا رہا ہے من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی ذات کی طرف سے محکم کی گئی ہیں اور تفصیل کی گئی ہیں جو حکیم ہے اور خبیر ہے. حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکیم کا مطلب ہوتا ہے یضع الامور مواضعها، جس چیز کو جہاں رکھنا ہو اس چیز کو وہاں رکھے، اس کو کہتے ہیں حکیم. جی، جس چیز کو جہاں رکھنا ہے اس کو وہیں رکھے، اس کو کہتے ہیں حکیم. اور خبیر کس کے کہتے ہیں؟ خبیر کہتے ہیں کہ یعلم الظواہر والبواطن، جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہو اور باطنی چیزوں کو بھی جانتا ہو. ظاہری چیزوں کا بھی اسے علم ہو اور چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اسے علم ہو. یہ ہے حکیم اور خبیر کا معنی. اچھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کس لیے بھیجی گئی ہے، یہ الفاظ اور ان کے معانی کی تفصیل کیوں کی گئی ہے. کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد اولین توحید کو پیش کرنا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر توحید موجود ہے اور قرآن حکیم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ جاہل ہیں، اور جن کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے ان کو غلط روٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. قرآن حکیم جس طریقے سے توحید کو پیش کرتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس انداز سے توحید کو پیش نہیں کر سکتی. تو اس کتاب کے نزول کا مقصد اولی بتایا گیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. یہ ہے اتباع رسول. ہاں، گویا نزول قرآن کا مقصد اولین توحید ہے اور رسالت. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اتباع کرو تو صرف رسول کی اتباع کرو. یعنی اگر رسول کے قول اور فعل کے مقابلے میں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کا قول اور فعل آ جائے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دیکھیے، اننی لکم، میں تمہارے لیے، من ہو، اس کی طرف سے. یہ اس کی طرف سے کون ہے؟ رسول کے علاوہ. گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ میرے اس رسول کی اتباع کی جائے. یہ منہو کا لفظ بڑا عجیب ہے، یہ دنیا میں کسی انسان پر فٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اپنی طرف سے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک میں، اننی لکم، تمہارے لیے، منہو، اس کی طرف سے، آن بیہاف آف ہم، اس کی طرف سے، نذیر و بشیر، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں.
کہ اگر تم توحید کو اپناؤ گے، شرک سے بچو گے اور میری اتباع کرو گے تو تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں جنت کی، اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو ڈراتا ہوں تم کو جہنم کے عذاب سے۔ اس طرح میں نذیر اور بشیر ہوں۔ آگے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دو کام کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ پہلی چیز، اللہ سے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پہلے آیا استغفار، پھر اس کے بعد آیا توبہ۔ تو ایک مفسر لکھتا ہے استغفروا من الصغائر وتوبوا من الکبائر، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اور جو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ چھوٹے گناہوں کے لیے استغفار اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ۔ اس وجہ سے استغفار اور توبہ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ جی اچھا، ایک نقطہ اور ہے کہ الاستغفار سبب للوصول الی المغفرہ، استغفار یہ اللہ کی بخشش تک پہنچنے کا سبب ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ اور اگر کوئی آدمی استغفار تک پہنچ، استغفار یہ سبب للوصول الی المغفرہ، اگر کوئی آدمی استغفار کرے تو یہ استغفار اسے بخشش تک پہنچا دے گا، یعنی استغفار آدمی کرے تو وہ بخش دیا جائے گا، یہ ہے۔ اچھا، پھر استغفار پہلے لایا گیا، جی توبہ کو بعد میں لایا گیا، تو لماذا تقدمت ذکر الاستغفار، یہ استغفار کو پہلے کیوں لایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ استغفار یہ مقصود ہے، یعنی گناہوں کی بخشش یہ مقصود ہے، اور توبہ اس کا سبب ہے، جی ذریعہ ہے، اور پہلے غرض مقصود کو رکھا گیا اور بعد میں اس کے سبب کو ذکر فرمایا گیا، یوں لایا گیا۔ اچھا، اگر کوئی آدمی اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، فائدہ بتایا جا رہا ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اجل مسمی کا مطلب موت تک میں تمہیں متاع حسن سے نوازوں گا، متاع حسن تمہیں ملے گا۔ یہ متاع حسن کیا ہوتا ہے؟ ایک مفسر لکھتا ہے القناعۃ بالموجود وترک الحزن علی المفقود، جو ہے اس پر آدمی مطمئن ہو اور اس کے پاس جو نہیں ہے اس پر اسے غم نہ ہو، دیٹ از کالڈ متاع حسن۔ یہ دولت جس کو مل جائے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ سیٹسفائیڈ ہو، اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرے کہ مجھے نہیں ملا وہ میں دکھی ہو جاؤں۔ ہاں، تو یہ چیز اللہ عطا کرنے والا ہے اس کو، یمتعکم متاعا حسنا، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قناعت کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، ورنہ آدمی کا پیٹ کہاں بھرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو لبتغى ثالثا، تو تیسری بھی چاہے گا کہ وہ وادی بھی مل جائے۔ ارے 2 وادیاں بھر کر سونا مل گیا ہے، اب تیسری کائے کے لیے چاہ رہا ہے؟ گویا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مال کی خواہش ایسی رکھی ہوئی ہے، ہاں، تو کہیں جا کر اس کی تمنا ٹھہرتی نہیں ہے، اس کی ایک آرزو پوری ہوئی نہیں کہ دوسری آرزو اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے، اور زندگی بھر حیران و پریشان رہتا ہے۔ جی
سعدی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رودے تنگ بیک نانے تہی پر گردت اور نعمت روی زمیں پر نکنت دیدے تنگ، کہ خالی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے مگر لالچی کی آنکھ کو دنیا بھر کی دولت بھی نہیں بھر سکتی۔ تو یہ لالچ بڑی خطرناک چیز ہے، خالی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے لیکن لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی دولت مل کر کے نہیں بھر سکتی۔ رودا کہتے ہیں انتڑی کو فارسی میں، رودے تنگ بیک نانے تہی پر گردت نعمت روئے زمیں پر نکنت دیدے تنگ۔ تو اللہ جسے قناعت کی دولت عطا کر دے کہ جتنا ملا ہے اس پر سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور جو کچھ نہیں ملا ہے اس پر غم نہ کرے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم تم کو متاع حسن دیں گے، یعنی قناعت کی دولت سے نوازیں گے۔ کب تک؟ الی اجل مسمى، موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک۔ اچھا اور کیا؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، تو دنیا میں متاع حسن، اور مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہر ذی فضل کو اپنا فضل عطا کروں گا۔ یہ ذی فضل کون ہوتا ہے؟ ذی فضل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ من زادت حسناتہ علی سیئاتہ، جس کی بھلائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہو جائیں، جس کی بھلائیاں برائیوں سے زیادہ ہو جائیں تو ایسا آدمی ذی فضل ہے۔ تو ایسے آدمی کو جو ذی فضل ہو، جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ، ہم اسے اپنا فضل عطا کریں گے، فضل الجنہ۔ تو دنیا میں متاع حسن قناعت، اور آخرت میں جنت۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ، اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ اتنی بڑی بات کہی ہے۔ اب بتایا گیا کہ آدمی سیدھے ٹریک سے ہٹتا کیوں ہے، کیسے؟ بتایا گیا کہ روزی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی خواہش کے مطابق آدمی پٹری سے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ، دیکھیں ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی نکرہ کے اوپر من آ جائے، یعنی نکرہ ہے اور اس کے پہلے من ہو اور اس کے پہلے ما نافیہ ہو، تو ہوا ابلغ الصیغ العموم، تو عموم کا سب سے بلیغ صیغہ مانا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا جاندار اس کے باہر نہیں ہے۔ ایون معمولی ایک جرثومہ، ایک چھوٹا سا کیڑا، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی ہم کیڑوں تک کون کا رزق پہنچاتے ہیں۔ ہاں، تو ایک ہے علم اور ایک ہے قدرت۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ کون بھوکا ہے، معلوم ہے، یہ علم ہے۔ اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ کون بھوکا ہے وہاں تک روزی پہنچا دینا، یہ ہماری قدرت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل اور اس کے قدرت کاملہ کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کس کو روزی چاہیے، کون بھوکا ہے، یہ ہمارا علم ہے، اور وہاں تک پہنچانے پر روزی کو ہم قادر ہیں۔ لہذا اللہ کا علم علم کامل اور اس کی قدرت قدرت کاملہ۔ ایون زمین پر جو نظر آتے ہیں، دیکھو وہ کیڑے بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو رزق پہنچا، اور زمین پر ایسے کیڑے بھی ہیں جو نظر نہیں آتے،
کہاں رہتے وہ؟ پتھر میں رہتے. دیکھا گیا کہ پتھر کو جب توڑا گیا تو پتھر کے اندر بھی ایک زندہ کیڑا نکل آیا. یہ پتھر تو چاروں طرف سے بند ہے, یہ کیڑا وہاں کیسے پہنچا اور وہ زندہ کیسے رہا؟ صفی اورنگ آبادی نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے. کہا کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. اللہ تبارک و تعالی پتھر کے اندر بھی کیڑے کو, جو دکھائی نہیں دے رہا انسانوں کو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, پتھر کو توڑا گیا تو کیڑا نکل آیا. کون پال رہا ہے اس کو؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, پتھر کے اندر تھا. اللہ اس کیڑے تک غذا پہنچاتا ہے. یہ جو شعر میں نے صفی اورنگ آبادی کا پڑھا ہے, اس نظم کا ایک اور خوبصورت شعر ہے. بات آ گئی ہے تو آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ہمیں محبوب کو اپنا بنانا تک نہیں آتا. بولتے ہمیں محبوب کو اپنا بنانا تک نہیں آتا, بنانے والے آئینہ بنا لیتے ہیں پتھر سے. کیا بات ہے, اللہ. ہمیں محبوب کو اپنا بنانا تک نہیں آتا, بنانے والے آئینہ بنا لیتے ہیں پتھر سے. یہ اس نظم کا ایک خوبصورت شعر ہے, جس نظم کا یہ شعر تھا جو کیڑے کے رزق پر دلالت کرتا ہے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. علامہ مغامسی ایک بہت بڑے مفسر ہیں عرب کے, وہ ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں, کوئی چیز لازم نہیں. یہ جو لازم کرنا ہے, ہذا الزام فضل لا الزام واجب. اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے, اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بندوں پر مہربانی کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے, ورنہ کوئی اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. تو مختار ہے وہ, اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تمہیں کرنا ہی ہے. تو ہذا الزام فضل لا الزام واجب. تو ہمیں معلوم ہے کہ کیڑا کہاں ہے, یہ ہماری علمیت ہے, ہمارا علم کامل, اور اس تک ہم غذا پہنچا دیتے ہیں, رزق پہنچا دیتے ہیں, یہ ہماری قدرت کاملہ ہے. اور ہم اور بھی چیزیں جانتے ہیں. کیا؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, ہم اس جاندار کے مستقر کو جانتے ہیں. مستقر کا مطلب المأوى فی الدنیا, المستقر المأوى فی الدنیا, زندگی کہاں گزارے گا. کرنول میں گزارے گا, حیدرآباد میں گزارے گا, بمبئی میں گزارے گا, کینیڈا میں گزارے گا, کہاں گزارے گا؟ یعلم مستقرها المأوى فی الدنیا, دنیا میں وہ اپنی زندگی کہاں گزارے گا. مستقر کہتے ہیں المکان الذی تاوی الیہ الدواب بعد ان تسرح, چرنے کے بعد جو مویشی واپس ہوتے ہیں اور جس جگہ انہیں پہنچ کر آرام کرنا ہوتا ہے اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں. چرنے کے بعد جانور جس مقام پر لوٹتے ہیں اور وہاں انہیں آرام کرنا ہوتا ہے اس مکان کو مستقر کہتے ہیں. ایسے ہی آدمی کمانے کے لیے نکلتا ہے, واپس اپنے گھر ہی آتا ہے. تو الماوا فی الدنیا, دنیا میں کہاں زندگی گزارے گا, کس شہر میں, کس گھر میں, کس گلی میں, سب ہمیں معلوم ہے. وہ مستودعها, مستودع کا مطلب مکان دفنها و موتها, یہ دفن کہاں کیا جائے گا یہ بھی ہمیں معلوم ہے. مرے گا کہاں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. مکان دفنها و موتها, یہ مرے گا کہاں اور دفن کہاں کیا جائے گا یہ بھی ہمیں معلوم ہے. لوگ زندگی اپنے گاؤں میں گزارتے ہیں لیکن موت لکھی ہوتی ہے امریکہ میں, امریکہ میں پہنچ جاتا, وہیں اسے موت آ جاتی, وہیں اس کو دفن کیا جاتا.
تو ہم دفن کی جگہ کو جانتے ہیں کہ یہاں وہ مرے گا اور یہاں اسے دفن کیا جائے گا. اچھا، یہاں مستودع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کس کے لیے؟ دفن کی جگہ کو، یعنی قبر کو. قبر کو، مکان دفن کو مستودع کیوں کہا گیا؟ مستودع عربی میں گوڈاؤن کو بولتے ہیں، گوڈاؤن جہاں مال جمع کیا جاتا ہے، مال رکھا جاتا ہے. اور یہ لفظ ودیت سے بنا ہے، واو دال عین. ودیت کا مطلب امانت. اب بولو، میں آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دوں، جب مانگوں تو آپ کو وہ امانت دینی ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے لوگ مرتے ہیں اور انہیں زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ہم انہیں زمین کی امانت میں دیتے ہیں، اور ایک دن ہم زمین سے اپنی امانت مانگیں گے کہ واپس کر. لہذا جب مانگیں گے تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ امانت ہے اور امانت واپس کرنی ہوتی ہے. ہاں، یہ ہے لفظ. کیا کلام ہے، دیکھو کہاں سے لفظ لا کر کے اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا گیا کل فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب مبین میں ہے. یہاں ٹھہر کر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جسے ام الکتاب کہتے ہیں. وہ کل کے بیان میں یہ بحث آئے گی. 13ویں پارے سورہ رعد کے اندر اس کا بیان ہے. وَعِندَهُ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا مٹا دیتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ام الکتاب ہے. یہ ام الکتاب کیا ہے؟ صالح المقامسی کہتے ہیں کہ ام الکتاب هو اللوح المحفوظ. ہاں، لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں. تمام کتابوں کی ماں، جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں. تو ام الکتاب کیا؟ لوح محفوظ. اور یہ نقطہ بتا رہے ہیں وما فی ام الکتاب لا یغیر ولا یبدل. ام الکتاب میں جو چیز لکھ دی گئی ہے اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہوتی. اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے سوکھ گئے. یعنی لوح محفوظ میں جو باتیں لکھ دی گئی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی، وہ بدلتی نہیں ہیں. ہاں، اللہ کے پاس دوسری کتاب دی ہے، اس میں کوئی چیز لکھتا ہے تو چاہتا ہے تو بدل دیتا ہے اور چاہتا ہے نہیں بدلتا ہے. جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی یہ دعا کرے گا تو میں دوں گا، دعا کرے گا تو دوں گا، نہیں کرے گا نہیں دوں گا. اگر حج کرے گا تو اس کو یہ نعمت عطا کروں گا، نہیں کرے گا نہیں کروں گا، نہیں دوں گا اس کو. تو دوسری کتابیں ہیں جن کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن ام الکتاب جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو ایک کتاب تو وہ ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جیسے کہتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. جی، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. دیکھو یہاں پر پہلے یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، پیدا کیا اس نے. اچھا، کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا. پتہ یہ چلا کہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے
اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا ہے اور پانی کو پیدا فرمایا ہے اور اپنے عرش کو پانی کے اوپر رکھا ہے. یہ بات معلوم. اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا. عرش مخلوق ہے, اچھا, اور پانی کو پیدا فرمایا اور عرش کو پانی پر رکھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کا عرش پانی پر تھا. اچھا, یہ عرش کیسا ہے؟ عرش کے سامنے کرسی ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ بولے یہاں اللہ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. اور عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اور اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے, اس کا سہارا لیے ہوئے نہیں ہے, اس کا سہارا لیے ہوئے نہیں ہے, وہ عرش کے اوپر مستوی ہے. ایک بات. اور دوسرے, اس عرش کے اس تخت کے پائے ہیں, پائے ہیں اس کے. اچھا, پائے ہیں. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے ہوش آئے گا تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ عرش کے پائے ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. گویا کہ یہ عرش ایسا ہے جس کے پائے ہیں. اچھا, اور اس کو فرشتے اٹھائے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش, کچھ فرشتے ایسے ہیں مخصوص جو اللہ کے بہت قریب ہیں, یہ اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان تمام معلومات کو ذہن میں رکھ کر کے آگے بڑھیں. اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں. الصبر صبران, صبر کی دو قسمیں. ایک صبر المنع, ایک ہے صبر المنح. عربی بھی کتنی ریچ لینگویج ہے. صبر کی دو قسمیں, صبر المنع اور ایک ہے صبر المنح. منع یمنع کا مطلب روک لینا, نہ دینا, اور منح کا مطلب ہے عطا کرنا, دینا. تو اللہ کسی چیز کو روک لے, نہ دے, بندے کو صبر کرنا چاہیے. اور کوئی نعمت عطا کر دے جی تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے. اچھا, اللہ تبارک و تعالی نعمت لے لے تو صبر کرنا چاہیے, اور نعمت دے دے تب بھی صبر کرنا چاہیے. ان دونوں میں مشکل کیا ہے؟ کون سا صبر مشکل ہے؟ نعمت ملنے کے بعد صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے. آدمی پیسہ پانے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر ارمان نکالنے لگتا ہے. وہ اپنے دل کے ارمان, اپنے بیٹے کے ارمان, نہ جانے کون کون سے ارمان نکالنے لگتا ہے. تو نعمت ملنے کے بعد سنبھلنا اور شریعت پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے, بالمقابل اس کے کہ اللہ نعمت کو چھین لے اور آدمی اس پر صبر کرے. تو صبر کی دو قسمیں ہیں, الصبر صبران, صبر المنع لے لینا دے کر, اور ایک ہے دے دینا. دونوں پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے. یہ سب وہ بتایا گیا. پہلے پڑھ لیتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, ہم انسان کو کسی نعمت سے روشناس کرتے ہیں, نعمت عطا کرتے ہیں, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, پھر ہم اس کو چھین لیتے ہیں. تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ دیکھو, جبکہ اسے صبر کرنا چاہیے. ہاں اچھا, آگے فرمایا گیا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ, اور جب ہم اسے نعمتوں کا ذائقہ چکھاتے ہیں, بعد ضراء مَسَّتْهُ, تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے,
تو لیقولن تو کہتا ہے ذہب السیئات عنی، ارے برائیاں سب میرے پاس سے چلی گئیں، انہ لفرح فخور، پھر وہ فخر کرنے لگتا ہے اور نازاں ہو جاتا ہے. یہ دیکھو انسان کی فطرت بیان کی گئی. تو ایک ہے صبر صبر منع، اور ایک ہے صبر صبر منع ہے. تو آدمی کو نعمت ملے تو شکر کرے، اور نعمت چھین جائے تو صبر کرے. مومن کا معاملہ دونوں حالتوں میں بڑا اچھا ہے. نعمت مل جائے تو شکر کرے، اور نعمت چھین جائے تو صبر کرے. شکر کے بارے میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی، جی جی، اور صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کرتا ہے تب بھی فائدہ ہے، اور شکر کرتا ہے تب بھی فائدہ ہے. یعنی مومن کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں. جی جی، فائدے ہی فائدے ہیں اس کے. اچھا یہاں دیکھو ایک بات کہی گئی، ہم نعمتوں کو چکھاتے ہیں، ہاں؟ کھلاتے نہیں کہا. ہاں، گویا یہاں جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی جا رہی ہیں وہ سب چکھنے کے درجے میں ہے. ٹو ٹیسٹ اونلی، صرف چکھ رہا ہے. کھینچنا پورا سب جنت میں ہے، کھینچ پوری کی پوری جنت میں ہے. یہاں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب چکھنے کو ٹیسٹ کے درجے میں. گویا یہ ایک دنیا آخرت کا شو روم ہے. شو روم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سیمپل رکھے ہوئے ہیں. شو روم کے اندر سیمپل رکھے ہوئے ہیں، بقیہ ساری چیزیں گوڈاؤن میں رکھی ہوئی ہیں. وہاں سے یہ شو روم کے اندر ایک ایک سیمپل رکھ دیا گیا. تو گویا کہ دنیا یہ آخرت کا شو روم ہے. یہاں جو بھی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں سب ذوق کے درجے میں، چکھنے کے درجے میں. صرف دونوں جگہ ازقنا استعمال کیا، ہم چکھاتے ہیں. اچھا کوئی بتائے گا کہ آخری ٹیسٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا میں تمام نعمتوں کو چکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہے، لیکن ایک ذائقہ ایسا ہے کہ چکھنے کے بعد اس کا ٹیسٹ نہیں بتا سکتا، وہ ہے موت کا ذائقہ. کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں، اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتا چکھنے کے بعد. بقیہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں چکھتا ہے، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ ایسا ہے. کیسی کتاب ہے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بڑی اچھی جاندار کتاب ہے نہیں؟ اللہ اکبر. یہاں ایک چیلنج دیا گیا ہے، کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں محمد نے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کتاب گڑھ لی ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے. یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو عربی کے عین سے واقف نہیں ہیں، جن کو زندگی میں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. سنی سنائی باتیں بولتے رہتے ہیں. قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے، قرآن کے اندر ایسا ہے، قرآن کے اندر ویسا ہے، عورتوں کے حقوق نہیں بیان کیا. دنیا بھر کی باتیں، یہ سب مس انڈرسٹینڈنگز اور غلط فہمیوں پر مبنی باتیں. چیلنج کیا گیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نبی نے گڑھ لیا، ہم یقولون افطارا، گڑھ لیا. تو ایسا کرو کہ قرآن جیسا جو ہے کوئی کلام، جیسے قرآن جیسے ایک سورہ بنا کے لے آؤ. نہیں بنا سکتے. پہلے یہ کہا گیا کہ قرآن بنا کر کے لے آؤ. پھر یہ چیلنج دیا گیا چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لو. بے اشر سور، اشر من 10، 10 سورتیں بنا کر کے آؤ. یہاں 10 سورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا. الفاتو بے اشر سور مثلی، قرآن جیسی 10 سورتیں بنا کر لاؤ. پہلے کہا گیا قرآن جیسا کلام بنا کر کے لاؤ. نہیں بنا سکتے تو 10 سورتیں بنا کر کے لاؤ. اب پہلے پارے میں کہا گیا فاتو بے سورت من مثلی، ایک سورت بنا کر کے لاؤ. اور آخر میں سورہ طور کے اندر کہا گیا فلیاتو بے حدیث مثلی، ایک سینٹینس بنا کر لاؤ. نہیں بنا سکتے. پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں نہیں بنا سکتے، ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک سینٹینس نہیں بنا سکتے. اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. تمام اعتراضات ختم کرو نا، تمام جھگڑے ختم کرو، سیدھے سے ایک سورہ بنا کر کے لے آؤ. دیکھو ہم نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر دیا، قرآن جھوٹ بولتا ہے. ہمت ہے، اوقات ہے، بنا کر بتاؤ. دوسری باتیں چھوڑو، مدے پر آؤ. مدعا یہ ہے
کہ قرآن اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایک جملہ بنا کر کے لاؤ. پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں اور جنہیں اپنی زبادانی کامل پر ناز ہے، وہ آئیں اور ایک سینٹنس بنا کر دکھائیں، سارا معاملہ ختم ہو جائے نا. ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ ایک جملہ بنا کر کے لے آؤ. یہ دیکھو ہم نے قرآن سے اچھا ایک جملہ، قرآن جیسا ایک جملہ بنا دیا ہے، بات ختم ہو جائے. ایسا ہے ویسا ہے، وہ فضول باتیں ہیں، فضول باتیں. آخر میں چونکہ قرآن کا تذکرہ آیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ الامور الاربعۃ شواہد علی صدق القرآن. 4 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے سچے ہونے پر، کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی سچائی کے اوپر دلیل ہیں اور شاہد ہیں. شاہد مانے گواہ. گواہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس آیت میں بیان کیا ہے. یعنی الامور الاربعۃ شواہد علی صدق القرآن، قرآن کے سچے ہونے پر اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر گواہ ہے، شاہد. بتایا گیا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. ایک گواہ تو جبرائیل ہے جو یہ کلام لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایک. اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر یہ کلام جبرائیل لایا ہے. تو یہ ایک گواہ یہ ہوئے، کون؟ جبرائیل اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے کی کتابیں خاص طور سے تورات میں قرآن حکیم کا تذکرہ موجود ہے. ہاں، اور یہ نقطہ یہیں رکھ لو، تمام نازل شدہ کتابوں میں قرآن حکیم کے بعد سب سے افضل کتاب تورا ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ ہے. بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم ہے موسیٰ. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، تو گویا کہ پچھلی کتابیں گواہ ہیں کہ قرآن حکیم سچی کتاب ہے. ایک جبرائیل اور نبی گواہ ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے اور منزل من اللہ ہے. اور تیسرے فطرت سلیمہ، اگر آدمی کی فطرت فاسد ماحول میں رہ کر خراب نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت سلیم ہوئی تو ایسا معلوم ہوگا جیسے قرآن کی ہر آیت اس کی فطرت کی آواز ہو. گویا کہ فطرت، اور وہ بھی فطرت سلیمہ، گواہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور چوتھا گواہ خود قرآن ہے. اس کی گواہی کیسی ہے؟ اس کی گواہی ایسی ہے کہ اس طرح اس کو محکم کیا گیا ہے، ابھی بتایا گیا، محکم ایسا کیا گیا ہے. دیوار بنائی گئی ہے، اینٹیں رکھی گئی ہیں، کوئی اینٹ ٹیڑھی نہیں ہے اور کہیں سوراخ نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے باطل گھس ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہول ہی نہیں ہے، پورا پلاسٹر کر دیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں احکام الاتقان. جی اللہ، قرآن حکیم کا اعزاز ہے اس کا. اس اعزاز کو اعجاز کی وجہ سے ہم مانتے. قرآن معزز ہے اس لیے کہ معجز ہے. اس کی گفتگو کا جو انداز ہے عام گفتگو سے بالکل الگ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پورا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس میں کم ہی لوگ تھورو ہوتے ہیں. بلاغت اس کو بولتے ہیں، جس کے 3 شعبے ہیں، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع. علم البدیع میں کہیں محسنات لفظیہ سے بحث ہوتی ہے، کہیں محسنات معنویہ سے، اور کیسی کیسی صنعتیں ہیں. صنعت تکرار، دیکھو صنعت تکرار میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. یہ ہے صنعت تکرار.
دیکھیں صنعت تکرار، پتا پتا ریپیٹ ہے، بوٹا بوٹا جانے نہ جانے، اس کو کہتے ہیں صنعت تکرار جی. اور اس طریقے کی ہزاروں صنعتیں. ایک صنعت اور سنا دیتا ہوں جس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. اللہ، جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے وقف کریں. اللہ تبارک تعالیٰ جوانی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنے والا ہے. تو گویا کہ 4 امور یہاں ایسے ہیں جو قرآن حکیم کی سچائی کے اوپر شاہد ہیں. جبرائیل اور نبی، ایک لا رہا ہے اور ایک کے اوپر لا رہا ہے. اور دوسرے پچھلی کتابیں، خاص طور سے تورات. نمبر 3 فطرت سلیمہ. اگر فطرت آدمی کی خراب نہیں ہوئی، قرآن پڑھنے لگے سمجھ کر کے، تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ فطرت یہی ساری چیزیں چاہتی ہے اور یہ فطرت کی آواز ہے. اور چوتھے خود قرآن گواہ ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. اللہ اکبر. قرآن کی خود کی گواہی ہے. الشاہد نفس، خود قرآن، القرآن نفس، قرآن خود منزل من اللہ اور اپنی صداقت کی کھلی ہوئی دلیل. یہ 4 امور. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ کریمہ میں، سورہ ہود میں 6 پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں. حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت صالح. یہ 6 ہیں، دیکھ لینے سے. سب سے پہلے قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت نوح کا. 950 برس تک اس شخص نے، کتنی پیڑھیاں آج گزر جائیں، تقریباً 17 پیڑھیاں گزر جائیں گی. کتنی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی. 950 برس تک رات دن یہ اپنی امت کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا رہا. اللہ نے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل. 950 برس کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا تھوڑے لوگ. وما آمن معہ الا قلیل، لٹل یعنی ویری لٹل، تھوڑے، بہت تھوڑا. یہ نتیجہ ہے 950 سال. اور اس قدر شرک ان کی رگ رگ میں بس گیا تھا کہ توحید ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. گویا کہ یہ شرک ان کی جین میں، ان کے ڈی این اے میں گھس چکا تھا، داخل ہو چکا تھا. ان کے ڈی این اے میں گھس گیا تھا. 950 برس تک یہ شرک کو پالے رہے اپنے دلوں میں، یہاں تک کہ شرک ان کے ڈی این اے میں اور ان کی جین میں داخل ہو گیا. تبھی تو نوح کی دعا ہے کہ اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ شرک تو ان کے جین میں گھس گیا ہے. ان سے پیدا ہوں گے تو وہی مشرک ہی پیدا ہوں گے. لہذا روئے زمین پر ان کا ایک بھی آدمی بچنا نہیں چاہیے. کتنی خوفناک دعا ہے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایک کشتی بنا لو، جو تھوڑے بہت لوگ ایمان لائے ہیں، کچھ جانور وانور ہیں سب اس میں رکھ لو، اس لیے کہ ہم پانی کا عذاب ڈالنے والے ہیں ان کے اوپر. پانی کا عذاب آیا، سب ڈوب کر مر گئے. اور جتنے کشتی پر سوار تھے تھوڑے سے، ان کی اولاد ہم ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ہم انہی کی اولاد ہیں. کتنے مقدس لوگ تھے وہ جو کشتی پر سوار تھے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اللہ، ہم انہی کی اولاد ہیں جو بچے ہوئے تھے، ایمان والے تھے.
یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، اور دنیا کے تمام لوگ سب انہی کی اولاد ہیں جو کشتی میں بچ گئے تھے، ایمان لانے والے، جن کے بارے میں اللہ نے ایک چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اب یہ جو بچ گئے تھے ان کی اولاد ہے ہم لوگ، ایسے مقدس لوگ تھے وہ جن کو ایک جملے میں بیان کیا گیا، حیرت ہے۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ پانی بڑھنے لگا، لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھروں کے اوپر چڑھ گئے، درختوں کے اوپر چڑھ گئے، پانی بڑھتا رہا اور یہ کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح نے پکارا سب کو جو ایمان والے تھے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اللہ اکبر۔ بتایا گیا کہ کوئی بھی کام شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، چلو سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ وَقَالَ ارْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی۔ دیکھو، یہ پہلی کشتی بنائی گئی ہے روئے زمین پر جو موجوں کے درمیان چل رہی ہے۔ موجیں کیسی؟ کل جبال، لائک ماؤنٹینس، پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن یہاں تواضع دیکھیے ایک نبی کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے سوار ہو جاؤ، اللہ کا نام لے لو، اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے یہ ٹھہرے گی۔ ٹائٹینک ایک جہاز بنائی گئی تھی جی، ٹائٹینک جہاز بنانے والی کمپنی کا دعویٰ یہ تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اسے قدرت بھی نہیں ڈبو سکتی، بڑا ناز تھا، اور اچانک ایک آئس برگ سے ٹکرایا اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، چند ہی لوگ بچے، بکے سب ڈوب گئے۔ آج جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ کیمرے سے دکھاتے ہیں اس کے بقایا جات کو، صرف ڈر لگتا ہے دیکھ کر، ڈر لگتا ہے۔ صرف بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی شارک مچھلیوں نے تو اکثر کو نگل لیا ہوگا، کھا لیا۔ تو جس کمپنی کو ناز تھا کہ یہ کشتی قدرت بھی نہیں ڈبو سکتی، 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، بہت کم لوگ زندہ بچ سکے، سب ڈوب گئے۔ ایک کشتی یہ ہے، دیکھو اللہ کے نام سے چل رہی ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی اور ایمان والے ہر جگہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے ایمان میں سے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ کشتی چل رہی ہے ایسی موج میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں۔ بیٹا ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ہم سامنے، کنعان، کیا پکارا حضرت نوح نے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یا ایک الگ تھلگ جگہ پہ تھا اور حضرت نوح نے پکارا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ شریک ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، یہ غلط لوگوں کے ساتھ مت رہے، کافروں کے ساتھ مت۔ اب دیکھو یہ نبی کا حکم تھا، یہ ہے نص، اب نص کے مقابلے میں قیاس لا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، یہ جو جودی پہاڑ دکھ رہا ہے میں اس پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح کہہ رہے میرے بچے یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، پانی ہوتا تو تجھے بچا لیتا، یہ اللہ کا عذاب ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا اللہ کے اس عذاب سے جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو، پر آج کافروں کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے، سب ڈوب گئے۔ بات ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک موج آئی اندر لے گئی، پھر اس کے بعد اوپر آیا ہی نہیں۔ اللہ 950 برس تک یہ دین کی خدمت کرتا رہا ہے اور معزز نبی ہے، اس کی ایک ریکویسٹ قبول نہیں ہوئی، ریکویسٹ قبول نہیں کی۔ نبی بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے تابع۔ نبی اپنے بچے کو نہیں بچا سکا،
کہتے ہیں کہ قبر والے سب کو بچا لیں گے. کہاں دماغ ہے تمہارا؟ کس نے یہ گندگی آپ کے ذہنوں میں بھر رکھی ہے؟ ایک نبی 950 برس تک توحید کی دعوت دینے والا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. ریکویسٹ کی تو ڈانٹ پڑی. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. دیکھو نبی کو کہا جاتا کیا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے باپ کو. اللہ جب فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے. جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، جو انکار پر قائم رہے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. پتہ نہیں کہاں گئے سب، نہیں کہاں گئے، نکل لیے سب. اس سورہ کریمہ کی جو تھیم ہے، بنیاد ہے، تدور علی ثلاثۃ محاور، یعنی 3 ایکسس کے اوپر گھومتی ہے. 3 محور ہیں جس کے اوپر یہ پوری سورہ گھومتی جی. اور یہ تینوں چیزیں زندگی میں لانا ضروری ہے، فرض ہے. بتایا گیا فاستقم کما امرت. ہاں یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں آپ کو جی. اور یہ تینوں چیزیں ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اللہ غور سے دیکھیں، اس لیے کہ ہمیں وہ تینوں چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہے. سو لسن ٹو می اٹینٹیولی، غور سے دیکھیں مجھے. فاستقم، صراط مستقیم پر جمے رہو. ایک فاستقم اے فاستقم علی الصراط المستقیم، جمے رہو، ہٹنا نہیں. اور دوسروں کو اس راستے پر آنے کی دعوت دیتے رہو. ایک چیز ہوئی صراط، یہ استقامت ہے. چلیے استقامت کی تعریف حضرت عمر نے کیا کی ہے؟ دیکھ، قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا کہ فاستقم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس کے اوپر جم جاؤ، اس پر استقامت برتو. جو حکم دیا ہے کرو، منع کیا رک جاؤ. تو ان تقوم علی الامر والنہی، امر اور نہیں، ڈو اینڈ ڈونٹ، ان دونوں کے اوپر جمے رہو. ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ، ان دونوں کے اوپر جمے رہو. دیٹ از کالڈ امر اور نہیں، برابر. تو ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ، اس کے اوپر جمے رہو اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو. ایک اور آگے فرمایا وَلَا تَرُوغُ رَوْغَانَ الثَّعْلَبِ، لومڑی کی طرح چکما دے کر بھاگو نہیں. بہت سارے ہوتے ہیں ایسے، کبھی کبھی لومڑی کی طرح چکما دے کر بھاگ جاتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو لومڑی کی طرح چکما دے کر. یہاں فرمایا گیا ڈونٹ ایکٹ کننگلی ایز اے فاکس، لومڑی کی طرح چالاکی سے کھسکنے کی کوشش مت کرو. یعنی ڈونٹ بی ایویسو لائک اے فاکس، یعنی ویسے کھسک مت جاؤ چکما دے کر کے، جمے رہو اس کے اوپر. تو ایک تو یہ فاستقم کما امرت، امر اور نہیں کا خیال رکھو. ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ، اس کے اوپر جمے رہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو. یہ ہے فاستقم. اور کیسا؟ کما امرت، اے ہمارے حبیب جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے. اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے، بلکہ اب نبی یعنی کتاب اللہ اور سنت جس انداز سے کرنے کا
ڈو اٹ کو کیسے کریں گے آپ؟ اس کو کرو کیسے؟ جیسے اللہ نے بتایا، جیسے رسول نے بتایا. ڈونٹ ڈو اٹ، کیسے نہیں کرنا ہے؟ کما امرتا، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہ کرنے کے لیے کہا ہے. ہاں یہ چیز معلوم. ایک اچھا، اور فرمایا گیا ولا تطغوا، اور طغیان اختیار مت کرو. اس کا کیا مطلب ہے تطغوا کا؟ اللجوء الی العنف، تشدد کی پناہ مت لینا، کسی کے ساتھ تشدد مت کرنا. قرآن تشدد کی بات کرتا ہے، لوگوں کی گردنیں مار دینے کا حکم دیتا ہے. ارے بھائی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ولا تطغوا، یعنی لا تلجا الی العنف، تشدد کی پناہ مت لو، کسی کام میں تشدد مت برتو. دیکھو یہاں ٹیررزم کا ویسے ہی رد ہو گیا، منع کیا گیا ہے، تشدد آپ نہیں کر سکتے. ولا تطغوا، لا تلجؤ یا لا تلجا الی العنف. عنف مانے تشدد، تشدد کی طرف مت جاؤ. امر اور نہیں پر جمے رہو، لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور کسی بھی معاملے میں زندگی کے تشدد مت اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. دو، اور تیسرے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کی طرف مت جھک جاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور مجبور ہونے کے بعد کسی نیتا کی پناہ میں چلا جاتا ہے، کسی ظالم کی پناہ میں چلا جاتا ہے. جانتے ہیں کسی کی پناہ میں چلے جانا، ظالموں کی طرف جھک جانے کا مطلب ہے فقدان الہویہ، اپنی شناخت کھو دینا. آپ کی ایک شناخت ہے، آپ ظالم کے ساتھ مل گئے تو آپ کی شناخت کھو گئی. تو ظالموں کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کی کوئی رواداری نہیں رکھنی ہے، ان کے ساتھ آپ کو نہیں رہنا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ تین چیزیں آپ کو اختیار کرنی ہے. پھر سے دیکھو، صراط مستقیم، ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ. صراط مستقیم پر امر اور نہیں کے اوپر جمے رہو، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو. ایک، اور جیسے کرنے کے لیے کہا گیا کما امرتا ویسے کرو، اور نہ کرنے کے لیے جیسے کہا گیا ویسے نہ کرو. کیفیت اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے. دوسرے ولا تطغوا، زندگی کے کسی معاملے میں آستین مت چڑھاؤ. میں تجھے دیکھ لیتا ہوں بولے تو آئی ول سی یو، دیکھتا ہوں میں تجھے، دیکھا یہ آستین نہیں چڑھانا. لا تلجا الی العنف، اس سے بڑے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. آدمی وہی کام نرمی سے کر لے تو بہت سارے سماجی مسائل حل ہو جائیں. آدمی نے کوئی بات سنی اور آستینیں چڑھانے لگا، معاملہ یہی خراب ہو جاتا ہے. کتنی بہترین تعلیم دی ہے، ولا تتقوا لا تلجا الی العنف، تشدد اختیار مت کرو، اور ظالموں کی طرف جھک مت جاؤ. اللہ، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بیٹا ظالم تھا، دعا کی بچانے کے لیے، دعا ریجیکٹ کر دی گئی. یہ جتنے بھی پیغمبر آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں کے اندر 6 پیغمبروں کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا، اور 6 پیغمبروں کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں: استقامت، اور عدم طغیان، اور عدم رکن الی الذین ظلموا. جی اللہ اکبر. یہ 3 چیزیں ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. آگے ایک اور حکم دیا گیا ہے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، واصبر، اور صبر کرو. ایک مفسر اس پہ لکھتا ہے کہ ان الاوامر افردت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم اصبر اقم الصلاۃ. جہاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا خطاب کیا گیا ہے. آپ صبر کیجئے، آپ نماز قائم کیجئے، آپ استقامت برتیے. لیکن جب کہا گیا لا تطغوا، سرکشی مت کریں آپ، اور ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو اس میں خطاب امت کو کیا گیا ہے، نبی کو خطاب نہیں کیا گیا. اس لیے کہ نبی کہاں طغیان کرتا ہے، نبی سے کہاں سرکشی سرزد ہوتی ہے. یہ بڑی بات ہے کہ الاوامر
उफरिदत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मनहियत जुमियत लिल उम्मा, और जहां किसी चीज को मना किया गया, जैसे ना करो ना करो ना करो, तो इसमें उम्मत के लिए जमा लाया गया, ला तदगो, नबी को खिताब नहीं किया गया। यहाँ मकाम रसूल मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अजमत है अल्लाह की निगाह में, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करना चाहिए, कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, बताया गया। अल्लाह ने मना करने वाला जो खिताब था वो आपकी तरफ नहीं किया है, सिर्फ अम्र का खिताब आपसे किया है। उसके बाद सूरह यूसुफ शुरू होती है। ये सूरा आगे चली जा रही है जिस पर हम कल बहस करेंगे। इस सूरा में आप देखेंगे कि ये एक बेहतरीन किस्सा है, अहसनुल क़सस, जो एक ख्वाब से शुरू होता है और ख्वाब की ताबीर पर खत्म जाता है। 12 बेटे हैं, उनमें सबसे खूबसूरत यही है, कौन? हजरत यूसुफ। इन्होंने ख्वाब देखा था और बाप ने कहा कि मेरे बच्चे ये ख्वाब भाइयों से मत बयान करना, किसी से बयान मत। क्या मतलब? बाज लोग इतने हासिद होते हैं कि आदमी की मिली हुई नेमत तो छोड़ो, आदमी के ख्वाबों से हसद करते हैं। ये नुक्ता रखो ध्यान में कि इतना अच्छा ख्वाब कैसे देखा इसने। ऐसे भी हासिद पाए जाते हैं कि आदमी को मिली हुई नेमतें, उन पर तो हसद करना तो एक तरफ, आदमी के अच्छे ख्वाबों से भी आदमी हसद करता। अजीब बात है। अच्छा है, ये बड़े प्यार से बोल रहे हैं हज़रत यूसुफ। इस क़ाला यूसुफ लिअबीही या अबती, अब्बू, अब्बू बोल रहे हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि माँ बाप को जब खिताब करो, बात करो, तो बड़ी नरमी और बड़े प्यारे लहजे में बात करो, उनसे डांट कर बात नहीं करना है। वालिदैन के साथ जब बात करो तो बड़े अदब के साथ, बड़ी नरमी के साथ बात करो। तुमको इजाजत नहीं है ऊंची आवाज से बात करने की, और बड़े प्यारे अंदाज में बात कीजिए। अब्बू, बड़ी मेहनतों से पाला है उन्हें, तो क्या क्या नहीं किया है बाप ने तुम्हारे लिए। हा? और माँ, वो तो एक अजीब मखलूक है। माँ अपनी मोहब्बत जाहिर कर देती है, बाप जाहिर नहीं करता, बाप जाहिर नहीं करता उस मोहब्बत को। एक सायादार दरख्त बन करके धूप सहता रहता है, मगर अपने बच्चों को धूप नहीं लगने देता। बहुत अजीम नेमत होता है बाप, अजीम नेमत होता है। वैसा होता है, उसे सब मालूम होता है बेटे को क्या चाहिए, उसके इंतजाम में लग जाता है, बोलता नहीं है। माँ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, बाप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। मैंने कहा भी था कि बच्चे का फोन आया है, कहीं पढ़ रहा है, माँ ने फोन उठाया है, बात कर रहा है, बाप पीछे खड़ा होकर सुन रहा है। बोले बेटे से बोल दो, पैसा भेज देता हूं, टेंशन मत ले। बाप, इन दोनों में फर्क यह है कि माँ अपनी मोहब्बत जाहिर कर देती है, बाप अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं करता। लिहाजा आप कैसे उनसे उसी आवाज में बात कर सकते हैं? हजरत यूसुफ को देखिए, ये कौल यूसुफ या अबती, ए अब्बू। हाँ बेटा बोलो। बोले मैंने देखा है कि 11 सितारे हैं, चांद और सूरज हैं, मुझे सजदा कर रहे हैं। अरे ला तक़सुस, ए मेरे बच्चे, ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना, ला तक़सुस रुया का लायक। इससे चल पड़ा है ये। चलिए तफसील से कल हम बहस करते हैं। ये था 12वें पारे का खुलासा। अल्लाह में नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।